باللہ صدق اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بل سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کا سچ آخت رب دین شان کا جس شان کو شان سب بڑیا بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چند بدر شاشانی متھے چمک دلاٹ نورانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دلاٹ نورانی کالی ظلفت آنکھ مستانی کالی ظلفت آنکھ مستانی محمور یقین مدبریا بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے اور آپ سب کو جو سبق دیا ہے یہ زندگی عارضی ہے آج تیرے پاس مال و متاع بھی ہے دنیا کی ساری سہولتیں تیرے پاس موجود ہیں لیکن وہ وقت بھی آنے والا ہے جب تو اس دنیا سے چلا جائے گا نہ یہ مال تیرے ساتھ جائے گا نہ بہن بھائی تیرے ساتھ جائیں گے نہ والے بہن تیرے ساتھ جائیں گے تو میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے اور آپ سب کو یہ سبق دیا ہے کہ صدا نہ باغے بلبل بولے تو صدا نہ باغے بہارا صدا نہ ماتے حسن جوانی صدا نہ صحبت مسافر تو کوئی آوے کوئی جاوے تو کس کی ضرورت محمد بشار پکے
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد إن الله على كل شيء قدير أما بعد في المقام الآخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ابدا ابدا سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا سراجا منيرا وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین۔ حمد اس رب لم یزال کی جو خالق مالک رازق رب ہے، درود آقا نامدار فخر موجودات فخر آدم و بنی آدم باعث تخلیق کائنات حضور پر نور شفائی و منشور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر لامتناہی انگنت بے شمار پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی لاکھ کروڑ عزتوں کے لائق الحاج امیر عالم صاحب اور چودھری آفتاب صاحب، چودھری امجد صاحب، چودھری آفتاب صاحب نے اپنے رہائش کے لیے یہ مکان بنا کر کوٹھی بنا کر اس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر سے اس کا آغاز کیا۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اور ہم تمام دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم اس مکان میں اللہ تعالیٰ ان کو کروڑہ رحمتیں کروڑہ برکتیں نازل فرمائے اور ان کی نیک مرادوں کو، نیک تمناؤں کو، نیک التجاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مکان میں ان کو سکون اور استراحت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کی لارائب کتاب قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید سے آیت کریمہ تلاوت کی۔ خالق کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق کہنے کی اور ہم تمام کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے،
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ اپنی خاکی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس آیت کریمہ کے اندر حروف مشبہ بالفعل لگا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا آغاز فرمایا کہ کوئی شک کرنے والا شک نہ کرے، کوئی شبے میں پڑھنے والا کسی شبے میں نہ پڑے، کیونکہ میں رب ہوں اور میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ میں رب ہوں اور میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ یہ خالق نے اپنے کلام کے آغاز میں شک و شبہ دور کر کے پھر اپنی صفت کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم جس کو چاہے عطا کرے، جتنا چاہے عطا کرے، جس قدر چاہے عطا کرے، جیسا چاہے عطا کرے، یہ اس کی مرضی ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور یاد رکھیں میرے کملی والے والضحیٰ کے چہرے والے واللیل کی زلفوں والے کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، صحابی آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نیا مکان بنایا ہے، کملی والے میرے گھر میں تشریف لائیں، کملی والے میرے گھر میں تشریف لائیں، میں نے نیا مکان بنایا ہے۔ کملی والے صحابہ کو ساتھ لے کر اس گھر میں چلے جاتے ہیں، جاتے ہی کملی والے کی نظر اس گھر کے روشن دان پر پڑتی ہے۔ کملی والے صحابی سے پوچھتے ہیں، ہے میرے صحابی تو بتا یہ روشن دان کیوں بنایا ہے، یہ روشن دان کیوں بنایا ہے؟ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ روشن دان میں نے اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ اس سے ہوا اندر داخل ہو، اس سے ہوا اندر داخل ہو، اس سے روشنی اندر داخل ہو۔ کملی والے نے فرمایا ارے میرے صحابی، اگر کاش تو نے یہ نیت کی ہوتی کہ یہاں سے میں نے آذان کی آواز سنی ہے، ہوا تو آنی ہی آنی تھی، یہاں سے میں نے آذان کی آواز سنی ہے، جب آذان کی آواز آئے گی تو میں اس کو سماعت کروں گا اور نماز کے لیے جاؤں گا۔ اگر تیری یہ نیت ہوتی تو پھر جب تک یہ روشن دان رہتا اس وقت تک تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں درج ہوتی رہتی۔ کتنی بڑی پیاری حدیث ہے، اسی لیے بخاری شریف کی بھی پہلی حدیث یہی ہے اور مسلم شریف کی بھی پہلی حدیث یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حضرت چودھری آفتاب صاحب نے یہ مکان بنا کر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے اپنی اس بلڈنگ کا آغاز کیا، تو انشاءاللہ العزیز یاد رکھیں یہ بات کہ یہ جب اس رب کی طرف سے جگہ منتخب ہوتی ہے پھر کملی والے اس کا سرٹیفکیٹ عنایت فرماتے ہیں، اس کی قبولیت کا درجہ وہ پکڑتی ہے، تو اس وقت اس جگہ پر اس گھر والوں کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کے لیے، اپنے محبوب کے ذکر کے لیے، اپنے ذکر کے لیے ان کے دل کے اندر ایک چنگاری،
ایک حب ڈال دیتا ہے تو اس حب کی وجہ سے اس مکان میں، اس دکان میں، اس جگہ میں محفل سج جایا کرتی ہے۔ تو جب محفل سجتی ہے تو اس جگہ پر صرف انسان ہی نہیں، اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوا کرتے ہیں۔ تو جس مقام پر اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوں تو پھر وہ مقام عرش معلیٰ سے بھی بالا تر ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ اس مقام پر سرکار کا ذکر ہوا ہے۔ لا الہ حدیث مبارک ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی اس قدر فرشتے نا جو موجودہ کہ اسمانہ تک قطار رہی جانی فرشتے عرش مولا تک فرشتے نے قطار رہی جانی جو ذکر نے سارے سننے اور اس نے ثواب بٹھا کرنے، پھر اللہ نے بارگاہ جائے آنے، یا اللہ پرانے مقام پر تیرے بندے تیرا ذکر کرنے سے۔ لمبی حدیث مبارک کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کہ گواہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے کی بخش دیتا، جنہاں میرا ذکر کیتا میں انہوں کی بخش دیتا۔ اللہ تعالیٰ کو انہیں کیا کرنے ہیں، یا اللہ انہوں منتا کیا کوئی نہیں، انہوں انسانہ منتا کیا کوئی میرا ذکر کیوں کرنے پر میں یا اللہ تو راضی کرنے یہ خوش کرنے تاکہ انہیں گناہ معاف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے گواہ رہا ہے انہوں کی بخش دیتا۔ لہذا ایک مرکز ایک جگہ کس وقت عرش مولا تک اس نے آواز جانی اللہ نے ذکر حدیث مبارک کے مطابق انشاءاللہ ذکر سے کرسا لا الہ الا اللہ بابتنا آواز میں ذکر ہے لا الہ الا اللہ La
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والميراث والبراق والألم في البلاء والوباء والكعب والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس مطهر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل شجم شفيع المنصب بالجود والكرم والله عاصم وجبريل خادم والبراق مركب والمراج سفر وسدرة المنتهى مقام وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين
بسبع المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصبر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین جو ذکر اذکار ہوا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ختم پاک پڑھا الہ العالمین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی تلاوت قرآن پاک ہوا میرے مولا یہ جتنا بھی اہتمام انتظام کیا گیا اس میں اگر کسی بھی قسم کی کوئی غلطی رہ گئی ہو تو معاف فرما اگر اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے تمام کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد ازواج مطہرات صحابہ اکرام رضوان علیہم اجمعین صحابیات تابعین تابعیات تبع تابعین تبع تابعیات غوث کتب ابدال مطاعت اولیاء صالحین کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما الہ العالمین پیران پیر روشن ضمیر حضرت عبدالقادر جیلانی قطب سبحانی الحسنی والحسینی کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے زیر سایہ سلسلہ نقشبندیہ سروردیہ قادریہ چشتیہ کے جتنے بھی سارے ہیں اس دار فانی سے رخصت ہو گئے تمام کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما الہ العالمین خصوصاً بالخصوص چودھری آفتاب صاحب کے جتنے بھی عزیز و اقارب نان کے خاندان سے داد کے خاندان سے سسرال سے جتنے بھی افراد اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ان تمام کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین اس نئے مکان میں ان کو برکتیں عطا فرما اس میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما اپنے فضل کا الہ العالمین نزول فرما الہ العالمین اپنے کرم کا نزول فرما اپنے خیر کا نزول فرما الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین ان کو قدم قدم پر کامیابیاں نصیب فرما جتنے بھی بیمار ہیں میرے مولا سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما الہ العالمین چودھری آفتاب صاحب کی جو ہمشیرہ صاحبہ بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما الہ العالمین حاجی ریاست صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما میرے مولا جتنے بھی بیمار ہیں بیمار آفتاب صاحب نے پوتا جڑا بیمار ہے میرے مولا اس کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما الہ العالمین یا ارحم الراحمین بیمار کربلا کے صدقے
حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے صدقے میرے مولا سب بیماروں کو شفا عطا فرما الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین اپنے محبوب کے صدقے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہم گناہگار ہیں بدکار ہیں سیاکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں میرے مولا جو کچھ بھی ہیں تیرے پیارے محبوب کی امت سے ہیں اپنے پیارے محبوب کا امتی ہونے کے صدقے ہم تمام پر اپنا خاص کرم اور فضل فرما خصوصاً بالخصوص چودھری آفتاب صاحب پر اپنا خاص کرم فضل فرما ان کی نیک تمناؤں کو نیک التجاؤں کو نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اس گھر میں ان کو رہنا بہنا نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم حاضرین کے جتنے بھی افراد اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ان تمام کی روحوں کو بھی اس اہتمام انتظام کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما سب کی بخشش و مغفرت فرما کر سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین چودھری آفتاب صاحب کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما الہ العالمین ان کو عمر خضری عطا فرما الہ العالمین ان کا سایہ تا دیر ان کی اولاد پر قائم و دائم فرما ان کے پوتے پوتیوں دوتے دوتیوں پر ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرما الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے الہ العالمین آفتاب صاحب کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما ہر قسم کی پریشانیوں ہر قسم کے مصائب اور آلام سے ان کو محفوظ اور محفوظ فرما الہ العالمین تمام کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما جن کے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما ان تمام کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک